بسم اللہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی طرح یہ مولانا کتنی مثال ہے بھائی؟ چوتھی مثال ہے عام غیر مخصوص البعض کی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے جو تمہیں دودھ پلائیں۔ آیت کس طرح ہے بھائی؟ حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تم پر ایمان والو حرام کر دی گئی ہیں تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ بھائی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں بھائی۔ اگر 2.5 سال کے اندر بھائی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی، اور اس عورت کی باقی اولاد اس بچے کے کیا بن جائیں گے؟ بھائی بہن بن جائیں گے۔ لہذا اس صورت کے اندر مولانا، اس صورت کے اندر کیا ہوگا جی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی بھائی۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو قرآن میں آیا بھائی تمہاری وہ مائیں جو تمہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، جو تمہیں کیا کریں؟ دودھ پلائیں۔ یہاں ارضعنکم، دودھ پلائیں، دودھ پلائیں تمہیں مطلق آیا ہے مولانا، عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام۔ تھوڑا سا دودھ بھی پلا دیں تو رضاعت آئی یا نہیں آئی مولانا؟ ارضعنا پایا گیا یا رضاعت کا فعل پایا گیا یا نہیں مولانا؟ تو بچہ ایک قطرہ بھی دودھ پی لے عورت کا تو کیا ثابت ہو جائے گی ہمارے نزدیک؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی مولانا، رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ارضعنا عام ہے۔ تھوڑا سا بھی پلا دے کیا کہیں گے؟ دودھ پلایا۔ زیادہ پلائے پھر بھی کیا کہیں گے؟ تو ہر صورت اس میں شامل ہے، تھوڑا دودھ پلانا بھی اس میں آ گیا اور زیادہ دودھ پلانا بھی۔ تو ہمارے نزدیک ایک تھوڑا سا دودھ بھی بچہ پی لے تو رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی، وہ عورت بچے کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے لا تحرم المصۃ ولا المصۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، حرام نہیں کرتا، مصہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا، ایک مرتبہ کا دودھ چوسنا حرام نہیں کرتا، ولا المصۃان، اور 2 مرتبہ کا دودھ چوسنا یہ بھی حرام نہیں کرتا، ولا الاملاجہ، املاجہ کہتے ہیں مولانا پستان بچے کے منہ میں دینا، عورت پستان بچے کے منہ میں دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ املاج ہوئے۔ تو ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یا ولل املاجتانی، اور 2 مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یہ حرام نہیں کرتا۔ بھائی ہم نے کیا کہا تھا؟ تھوڑی سی بھی دودھ پی لے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت بچے پر کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کیا بن گئی؟ اس کی ماں بن گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ مولانا کہ 3 مرتبہ کیا کرے؟ ان کی ایک روایت یہ کہ 3 دفعہ بچہ دودھ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 5 دفعہ بچہ دودھ پیے تو پھر کیا ثابت ہوگی؟ رضاعت ثابت ہوگی۔ ایک روایت کتنی ہے؟ کتنی دفعہ پیے؟ اور دوسری روایت 5 مرتبہ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی مولانا۔ اور ایک مرتبہ پینے کا یہ معنی نہیں بچے نے ایک دفعہ تھوڑا سا پی لیا، نہیں، ایک مجلس میں جتنا بھی بچہ دودھ پی لے گا وہ کیا شمار ہوگا؟ ایک مصہ شمار ہوگا، ایک مرتبہ کا پینا شمار ہوگا۔ دوسری مجلس میں پھر پیا، دوسری مرتبہ کا شمار ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک مجلس میں جتنا بھی دودھ پیے گا وہ کیا شمار ہوا؟ ایک مصہ شمار ہوا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فرماتے ہیں دیکھ حدیث میں آیا لا تحرم المصۃ ولا المصۃان، ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا اور 2 مرتبہ چوسنا یہ حرام نہیں کرتا، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا اور 2 مرتبہ دینا یہ حرام نہیں کرتا۔ اب مولانا یہ حدیث میں آیا تو حدیث سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں، کم از کم 3 دفعہ، یا دوسرے ان کے قول کے مطابق کم از کم کتنی دفعہ؟ 5 مرتبہ مولانا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس سے
تو تطبیق ممکن نہیں تھی. ہماری دلیل کتاب اللہ کا عام ہے مولانا, اور وہ کیا ہے, ارضعنا, دودھ پلا دیں. جو ہوتا ہے تھوڑا پلا دیں, رضاعت آ گئی, دودھ پلا دیا, اور چاہے زیادہ پلائیں. اور عام کون سا ہے, مخصوص البعض ہے یا غیر مخصوص البعض؟ کسی کی تخصیص کی گئی ہے اس میں سے کہ تھوڑا پلائے یا زیادہ پلائے؟ تو یہ عام غیر مخصوص البعض ہے, اور اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر. اور مقابلے میں خبر واحد آ گئی, اور ان دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہے؟ تطبیق کی کوئی صورت نہیں. تو ہم نے مولانا کتاب اللہ پر عمل کیا اور حدیث کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. فلم يمكن التوفیق بینہما, پس ممکن نہیں ہے ان کے درمیان تطبیق. فیترک الخبر, پس خبر کو, حدیث کو کیا کر دیا جائے گا, ترک کر دیا جائے گا. مولانا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے مولانا, ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.